الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. باقی چند دن رہتے ہیں. آج 18 شعبان ہے یہاں سعودی عرب کے تاریخ کے مطابق 18 شعبان ہے اور چند دن باقی ہیں، یعنی 11 یا 12 اور پھر جو بہت ہی فضیلتوں والا مہینہ رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے. اسی کے حوالے سے آج اللہ کی توفیق سے کچھ ہم ہر سال یہ سنتے ہیں فضائل احکام، لیکن ایک سال بعد دوبارہ جب یہ موسم آتا ہے تو پھر بھی یہ فائدہ مند ہی ہوتا ہے کہ دوبارہ سے اپنے آپ کو ریفریش کرایا جائے، تذکیر یاد دہانی دوبارہ کرائی جائے. اور یہ رمضان کی تحریک کا بھی ایک حصہ ہے کہ رمضان کے بارے میں علم حاصل کیا جائے، اس کے فضائل کیا ہیں، اس کے احکام کیا ہیں، کیا کرنے کے اس میں کام ہیں. تو اس حوالے سے ایک یعنی رمضان کا جو استقبال کرنا ہے وہ ہم اس علم کے ساتھ کریں کہ جو رمضان کے آنے سے پہلے ہم اس کے بارے میں حاصل کریں کہ رمضان کے فضائل اور احکام کیا ہیں. اس سے پہلے کہ اس یعنی ہم اس کے فضائل یا احکام پہ بات کریں، رمضان کی جو رمضان مبارک کی تیاری کے سلسلے میں سلف سے یہ بھی ملتا ہے کہ وہ دعا بھی کرتے تھے کہ رمضان تک اللہ ہمیں پہنچا دے اور اس میں یعنی دین اور دنیا کی بھلائی کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچا دے عافیت کے ساتھ، اور اس میں ان کاموں کو کرنے کی توفیق دے جو آپ کو ہمارے سے اللہ کو ہمارے سے جو مطلوب ہیں اور ان کو ہمارے سے قبول بھی فرما لے. رمضان کی تیاری میں جو اس کے علم حاصل کرنے کے علاوہ ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ اس میں جو نیکی کے کام کرنے کے ہیں ان کو پہلے سے پلان کیا جائے، ان کی تخطیط یعنی پہلے سے تیاری ان کی جائے. کسی نے روزہ افطار کروانے کا یعنی وہ چاہتا ہے کہ بڑے اسکیل مثلا روزہ افطاری کروائی جائے، پہلے سے تیاری ہونی چاہیے. اچھا کیسے کروانی ہے، کہاں سے کیا ارینجمنٹ کرنا ہے، دعوت دین کا کام کرنا ہے تو کون سی کتاب پڑھنی ہے، کون سی کتاب مثلا بانٹنی ہے، یا آپ آج کل یہ سوشل میڈیا بہت چلتا ہے اس پہ دعوت کا کام کرنا ہے. پہلے سے تیاری کریں گے، یہ نہیں رمضان شروع ہوگا پھر ہم دیکھیں گے کہ اب مواد کہاں سے جمع کرنا ہے، کس گروپ پہ بھیجنا ہے. پہلے سے اپنا ایک پلان بنائیں کہ دعوت کا کام مثلا رمضان میں کیسے کرنا ہے. اسی طرح جو باقی سحری افطاری ہے اس میں بھی اگر پہلے سے تیاری کی ہو تو آدمی اپنا کافی وقت بچا سکتا ہے. رمضان میں کئی چیزیں جو ہم نے پتہ ہے کہ استعمال کرنی ہے، ان کا جن کا ذخیرہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک مہینے کا سٹاک پہلے سے لے لیں کہ رمضان میں فرصت مل جائے، بار بار فکر نہ ہو کہ پھر یہ چیز ختم یہ چیز ختم. تو جو چیزیں ان میں سے پہلے لے کے ہم رکھ سکتے ہیں اس کو پہلے لے لیں. اگر کوئی ایسے کام ہیں جو ہمیں پتہ ہے کہ رمضان میں ہمیں مصروف کر دیں گے، مشغول کر دیں گے، کوئی اور دنیا کے کام، کوئی دفتر کے کام، کوئی اور گھریلو کام ایسے ہیں کہ بھی اگر ابھی نہ کیے تو رمضان میں مصروفیت زیادہ ہوگی تو ان کو پہلے سے نپٹا سکتے ہیں، تو ابھی سے نپٹا لیں ان کو تاکہ رمضان میں جو نیک کام ہیں ان کے لیے اور زیادہ ہمیں وقت مل جائے. تو اس طریقے سے اس کی پلاننگ تیاری، جیسے جو دنیا کمانے کے یعنی جو دنیا کماتے ہیں لوگ، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے، وہ بھی جب کوئی ایسا خاص موسم آتا ہے پہلے سے اس کی تیاری کرتے ہیں. کبھی سیلز سے ہم نے رمضان میں فلاں چیز کی جو خرید و فروخت زیادہ ہوتی ہے تو پہلے سے وہ اس کا سٹاک تیار کرتے ہیں، ساری تیاری کرتے ہیں کہ ڈسپلے کیسے کرنا ہے. اور آج کل آپ دیکھیں مارکیٹوں میں سب اس کی تیاری آپ کو بھرپور نظر آتی ہے رمضان کی. تو اگر دنیا کمانے کے لیے یہ تیاری اتنی کی جاتی ہے تو اس سے کہیں زیادہ حقدار ہے یہ آخرت کی تیاری. جو دنیا رمضان کا جو اصلی مقصد ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے جو تیاری ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے پہلے سے کی جائے.
ان کاموں کے علاوہ اسی طرح جو قضا روزے کسی کے باقی ہیں ان کو باقی رکھنا، اور پھر جو علم سیکھنا ہے رمضان کا، اس کی خصوصیات، فضائل، اس کے احکام خود بھی حاصل کریں، اور صرف خود نہیں، اپنے بال بچوں کو، اپنے یعنی بیوی بچے، اپنے گھر والے، دوست احباب کوشش کریں ان کو بھی آگے سکھائیں. گھر والے تو پہلا ہدف ہونا چاہیے، اس کے بعد بھی جہاں تک بندے کی پہنچے تو بھی ان کو علم ہمارے ذریعے آگے بھی پہنچے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم یہ علم حاصل کریں گے رمضان میں کرنا کیا ہے، کیوں یہ رمضان اہم ہے. اور چاہے بارہا ہم نے اس کے فضائل سنے ہوں، سال بعد دوبارہ رمضان جب آ رہا ہے تو اس سے مزید پختگی ملتی ہے، جذبہ بیدار ہوتا ہے کہ دوبارہ سے آپ ان آیات کو، احادیث کو دوبارہ سے اپنے کانوں سے گزاریں، ذہن نشین کر لیں، تازہ کر لیں کہ دیکھو اس کی ایک یہ فضیلت، چاہے آپ نے پہلے 50 دفعہ کیوں نہیں سنی، لیکن دوبارہ اس کو ریفریش کرنا. جیسے اللہ نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ یاد دہانی کروائیے تو یاد دہانی مومنین کو فائدہ دیتی ہے. تو نیا علم صرف مقصد نہیں ہوتا ہے، یہی آج کے مجلس کا بھی مقصد ہے. کوئی نئی چیزیں بیان کرنا ہم یہاں مقصد نہیں ہے، جو مجھے آپ کو چیزیں پہلے بھی ہم نے سنی ہیں لیکن اس کی یاد دہانی فائدہ دیتی ہے. اللہ نے فرمایا مومنین کو یاد دہانی فائدہ دیتی ہے. تو یہ بھی رمضان کی تیاری ہی کا ایک حصہ ہے. یقیناً ہمیں خوشی ہونی چاہیے رمضان کے قریب آنے کی، اور جو بندہ واقعی قدر کرتا ہے، اتنے زبردست موسم ہے، زبردست نیکیوں کا موسم بہار، اس کی جس کو قدر ہوگی وہ پہلے سے اس کی تیاری میں لگ جائے گا. تیاری اس لحاظ سے یہ نہیں کہ اس میں ہم نے اپنے مطلب کے اور اپنے ذائقے کے کھانے کیسے، یعنی سحری افطاری کیسے کرنی ہے، ثانوی چیزیں. اصلی تیاری یہ کہ اس کا جو مقصد ہے اصلی، جو اس میں جس وجہ سے رمضان کو مقرر کیا گیا ہے، جو اس کی اللہ نے خصوصیات بنائی ہیں، ان جو رحمتیں اللہ کی طرف سے بے شمار نازل ہوں گی، ان فضیلتوں کو، رحمتوں کو کیسے زیادہ سے زیادہ ہم سمیٹ سکتے ہیں. اوپر سے بارش نازل ہو رہی ہے رحمت کی، لیکن ہر بندے کی اپنی بساط پہ کیسے کتنا اس کو سمیٹ لیتا ہے. اور کئی بندے ایسے ہوں گے جو بالکل ہی محروم رہیں گے اور ان کے ہاتھ یعنی بدبختی کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا اس میں. تو اسی تیاری کا ایک حصہ اس طرح کی مجالس بھی ہیں جس میں ہم اجتماعی طور پہ یہ کوشش کرتے ہیں دیکھنے کی، یاد دہانی یعنی دوسرے کو کروانے کی کہ رمضان کے فضائل اور احکام کا علم حاصل کیا جائے. اس حوالے سے رمضان کو اللہ تعالیٰ نے باقی سارے مہینوں پر فوقیت بخشی ہے، فضیلت دی ہے، اور یہ اللہ کے کرنے کے کام ہے. جس مہینے کو، جس زمانے کو اللہ تعالیٰ چاہیں دوسرے زبانوں پر اللہ تعالیٰ اس کی فضیلت یعنی اس کو فضیلت دیں، اس کو فوقیت دے دیں. تو رمضان کو سارے مہینوں پر فوقیت دی گئی. اس کی جو خصوصیات ہیں ان میں سے مثلا ایک خصوصیت یہ کہ جنت کے دروازے اس میں کھولے جاتے ہیں، جہنم کے بند کیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے. اس بارے میں حدیث میں آیا، سنن نسائی میں حدیث ہے، اور یہ معنی کئی ایک حدیث میں موجود ہے. سنن نسائی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم پر رمضان آ گیا، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رات کے بارے میں فرمایا، اذا کان اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اس وقت شیاطین کو، سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، بس ان میں سے ایک بھی کھلا نہیں رہتا. اس حدیث میں یہ اضافہ ہے فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا باب، کہ اس میں ایک بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے دروازے بند کر دیے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ بھی بند نہیں رہتا. اور آگے اس میں یہ بھی ہے کہ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزاد، جہنم سے آزاد فرماتے ہیں. وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، ان کی بخشش کا، جہنم سے آزادی کا پروانہ اس میں دیا جاتا ہے. تو اور ایک روایت تو اس میں یہ بھی اضافہ ہے کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے
جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو شخص اس کی خیر سے محروم رہا تو وہ واقعی محروم رہا، بہت بڑی خیر سے وہ محروم رہا۔ اس حدیث میں، ان دونوں حدیث میں جو فضائل، جو خصوصیات ہمیں رمضان کی پتہ چلیں کہ جہنم کے دروازے سب بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور سرکش جنوں کو، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، پابندی سے حاصل کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالی ہر رات کو کئی بندوں کو، اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں، آزاد فرماتے ہیں۔ اور یہ کہ اس میں جو لیلۃ القدر ہے اس کا بھی ان حدیثوں میں ذکر ہے کہ ایک رات جو کہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، اس کی خیر سے جو محروم رہا وہ واقعی محروم ہے۔ اور ہمیں ایک حدیث میں یہ بھی الفاظ ملتے ہیں کہ پکارنے والا پکارتا ہے یا باغی کہ اللہ کی طرف سے ایک پکارنے والا یعنی فرشتہ پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ خیر کے چاہنے والے تو آ جا، یعنی لپک آ تو توجہ کر، اے وہ بندے جو خیر کا کام کرنا چاہتا ہے، اب رمضان آ گیا، اب یہ تیری توجہ کا یعنی مہینہ ہے، تو لپک آ، تو اس کی طرف خوب توجہ کر۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے شر کے چاہنے والے تو رک جا، تھم جا۔ تو اللہ کی طرف سے یہ منادی کروائی جاتی ہے، ہر رات فرشتہ پکارتا ہے، خیر کے چاہنے والے تو آ جا، خیر کے کام اور سے اور کر، اور جو بندہ شر کرنا چاہتا ہے، برے کام کا، اللہ کی نافرمانی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے، اس کو مخاطب کر کے وہ کہتا ہے فرشتہ کہ یا باغ یہ شر اقصر، تو تھم جا، بس کر، اب یہ رمضان میں بھی تو نے نہیں رکنا تو پھر اور آخر کب رکنا ہے۔ اس حدیث میں جو فرمایا گیا کہ جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور جہنم کے بند کیے جاتے ہیں، اس کے متعلق امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حقیقی بھی ہو سکتا ہے اور مجازی بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جنت حقیقی ایسا کہ جنت کے دروازے کھولا جانا ممکن ہے، حقیقی معنی مراد ہو کہ جو جنت کے 8 دروازے ہیں وہ سب کے سب کھول دیے جاتے ہیں، یہ بھی معنی مراد ہو سکتا ہے۔ اور مجازی اس طرح کے بندوں کو نیکی کی توفیق اس میں اتنی ملتی ہے، اتنے نیکی کے کام اس میں عام ہو جاتے ہیں، لوگ کرتے ہیں کہ وہ ان کو نیکی کا کام کرنا وہ اللہ کی طرف لے کر جاتا ہے، جنت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو جنت کے دروازے کھولنے سے وہ کہتے ہیں کہ مجازی معنی بھی مراد ہو سکتا ہے کہ یعنی جنت کے جو راستے ہیں وہ ہموار کیے جاتے ہیں، بندوں کو توفیق زیادہ اس میں نیکی کام کرنے کی ملتی ہے۔ اسی طرح جہنم کے دروازے بند کیے جانا، اس میں جہنم کے جو 7 دروازے ہیں، لہا 7 ابواب، وہ تمام کے تمام بند کر دیا جانا حقیقت میں یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اور یہ بھی اس میں مراد مجازی معنی بھی ہو سکتا ہے کہ جو شر ہے، برائی ہے، اس کی طرف انسان کی رغبت کم ہو جاتی ہے، برائی سے دور ہوتے ہیں لوگ جہاں یعنی رمضان میں، اور اس طریقے سے جہنم کے راستے سے دور ہوتے ہیں، جہنم سے بچ جاتے ہیں۔ اس حدیث کا بعض لوگ یہ معنی یعنی اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں، علماء نہیں، عوام الناس میں سے بعض لوگ یہ معنی نکالتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی بندہ رمضان میں فوت ہو گیا تو پھر تو وہ جنت میں جائے گا، اس لیے کہ جہنم کے دروازے بند ہونے کا ذکر ہے، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ کبھی علماء نے اس کی تشریح نہیں کی ہے، بلکہ حسن خاتمہ کی علامتوں میں یہ نہیں ذکر کیا گیا کہ وہ بندہ رمضان کے اندر اگر اس کی موت ہوئی، اس کا مطلب کہ اس کی بہت اچھی موت ہوئی، یعنی اس حدیث سے یہ اخذ کرنا کہ اب جنت رمضان میں جو فوت ہوگا تو اس کے لیے پھر جنت کی بشارت ہے، یہ اس حدیث سے پتہ نہیں چلتا۔ اسی طرح جو شیاطین کو جکڑنے کا ذکر ہے اس میں بھی یہ حقیقی اور مجازی معنی امام نووی کہتے ہیں کہ دونوں ہی اس میں مراد ہو سکتے ہیں۔ تیسری ایک اور جو اس کی خصوصیت رمضان کی فضیلت وہ یہ کہ اس میں یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو 5 نمازیں ہیں اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، یہ درمیان میں اپنے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔
بشرطے کے کبائر سے اجتناب کیا جائے. تو نمازیں، 5 نمازیں اور جمعہ اور رمضان، ان کے بارے میں اس حدیث میں کہا گیا کہ ان کے درمیان جو آدمی سے گناہ ہو جاتے ہیں، صغیرہ گناہ، اور جو کہ روز پتہ نہیں کتنے ہم گناہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان صغیرہ گناہوں کو ان عبادتوں کے ذریعے، نیک کاموں کے ذریعے خود بخود معاف کر دیتے ہیں. تو کبیرہ گناہ اس سے اگر بندہ اجتناب کر رہا ہو، بچ رہا ہو، صغیرہ گناہ جو چھوٹے گناہ ہیں وہ اس کے ان باتوں کے ذریعے معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ جو گناہوں کی مغفرت کا بھی ایک ذریعہ بنتا ہے رمضان مبارک. اسی طرح یہ حدیث جو میں نے ذکر کی صحیح مسلم میں، رمضان کے عمرے کا ایک خاص ذکر آیا کہ یہ بھی حدیث صحیح مسلم میں ہی ہے کہ عمرۃ فی رمضان تعدل حجہ، کہ رمضان میں جو ایک عمرہ ہے وہ حج کے برابر ہے. اس میں امام مناوی اور دیگر علماء نے بھی لکھا کہ اس کا معنی یہ نہیں کہ ایک عمرہ رمضان میں کر لینے سے اس کا حج ساقط ہو جاتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے. صرف ثواب میں اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو اس پہ حج کرنا، جو فرض حج ہے وہ باقی رہے گا، وہ اس سے ساقط نہیں ہوگا. لیکن ثواب کی جہاں تک بات ہے تو رمضان میں عمرہ کرنا وہ ایک ثواب کے اعتبار سے حج کے برابر ہوتا ہے. ایک اور خصوصیت یا رمضان کی جو خاص بات یہ کہ اس میں مغفرت کا پہلے ذکر آیا. جو بندہ اس رمضان آئے اور چلا جائے اور اپنی مغفرت اس نے نہ کروائی، اس کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بد دعا، انہوں نے یعنی اس کے بارے میں جو بد دعا کی گئی اس پر آمین کہا. جیسے حدیث میں، صحیح حدیث میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھے، آپ نے پہلی سیڑھی پہ کہا آمین، پھر دوسرے پہ کہا آمین، تیسری پہ کہا آمین. تو بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر اس کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ آپ نے آمین 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 کہا ہے، تو آپ نے بیان فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے. انہوں نے کہا، جبریل علیہ السلام نے 3 طرح کے لوگوں کے لیے بد دعا کی کہ وہ شخص جس پر آپ کا نام نامی ذکر کیا جائے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نام جس کے پاس ذکر کیا جائے اور پھر آپ پر درود نہ بھیجے، تو ایسا شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو، یا یہ کہ جہنم میں جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو. تو میں نے کہا آمین صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے جب بھی آپ کا نام آئے ہم یہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسرا وہ کہتے ہیں حضرت جبریل نے پھر کہا کہ جس نے اپنے دونوں والدین کو یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے میں اپنے پاس پایا اور پھر ان کے ذریعے سے یعنی ان کا حق ادا کر کے، ان کی خدمت کر کے وہ جنت میں داخل نہ ہوا، تو ایسا بندہ بھی دور ہو، اللہ کی رحمت سے دور ہو. تو کہی آمین، میں نے کہا آمین. اور تیسری بد دعا حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ رمضان کے حوالے سے کی کہ وہ شخص جس نے رمضان کو پایا، رمضان گزر گیا، اس کی مغفرت نہ ہوئی، تو وہ بھی دور ہو. اب کہیں آمین، میں نے کہا آمین. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سردار کو، جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ یہ 3 بد دعائیں کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم دیں کہ آپ کہیں آمین. تو حکم دے رہے تھے، ظاہری بات ہے اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، آپ اے نبی آپ کہیں آمین. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ آمین کہہ رہے ہیں. فرشتوں کے سردار دعا کر رہے ہیں اور اس پر آمین کہہ رہے ہیں انسانوں کے سردار. کیا وہ بد دعا، اس کا دور کا بھی امکان ہے کہ قبول نہ ہو ہی نہیں سکتا. تو جو بندہ جس کی مغفرت نہ ہوئی رمضان میں، تو اس کو آپ دیکھیں کتنی سنگین بد دعا ہے، اس میں وہ پھر داخل ہوگا. یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے کہ رمضان آئے گا تو اس میں مغفرت لازماً کروانی ہے. یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ نہیں کہ جس نے کروا لی ٹھیک ہے، نہ کروائی تو بھی چلے گا. جس نے نہ کروائی تو اس کے لیے انہوں نے بد دعا کی ہے، جو کہ بہت اپنے بڑے جو دشمن ہوتے تھے ان کے لیے بھی یعنی اکثر اوقات بد دعا نہیں کیا کرتے تھے. نبی رحمت جو بے پناہ رحمت تھے، انہوں نے ایسے شخص کے لیے بد دعا کی. یہ بعض چیزیں تھیں جو کہ رمضان کے فضائل میں آئی ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں.
فضائل کے باب میں اس کے بعد ہم دوسرے نمبر پہ دیکھتے ہیں جو رمضان میں سب سے اہم عبادت سے انجام دی جاتی ہے، روزے، جو کہ اسلام کا ایک رکن ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ اس کے بھی بہت سے فضائل آئے ہیں، لیکن یہاں میں صرف عنوان یعنی عنوانات کے اشاروں میں صرف ذکر کروں گا، یعنی ان کے جو روزے کے فضائل ہیں اس میں سے چند ایک فضائل کا۔ پہلی بات جہنم سے ڈھال ہے، روزہ جہنم سے ڈھال ہے، اور اسی طرح جو برائی ہے اللہ کی نافرمانی اس سے بھی یہ ڈھال بنتا ہے۔ دوسری بات اس کا جو اجر ہے روزے کا وہ اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کا اجر کتنا ملے گا، اس کی کوئی لمٹ مقرر نہیں کی گئی۔ تیسرا یہ کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور اخلاص احتساب کے ساتھ روزے رکھے تو اس کے تمام گناہ گزشتہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ چوتھی بات یہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزے کی حالت میں جو کی گئی دعا ہے وہ بہت قبول ہوتی ہے، کسی وقت بھی کی جائے روزے کی حالت میں جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے۔ پانچویں بات روزہ اپنے رکھنے والے کے لیے قیامت کے دن سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا، جیسے کہ آگے بھی اس کی حدیث ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ چھٹی بات یہ کہ روزہ مغفرت کا سبب ہے، اپنے یعنی گناہوں کو بخشوانے کا سبب بنتا ہے۔ اور اگلی بات کہ افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل روزے کو بتایا گیا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، کہ تم روزے کو پکڑی رکھو، اس جیسی کوئی اور عبادت نہیں، جیسا روزہ جیسی عبادت ہے آپ نے فرمایا لا مثل لہ، اس کے مثیل اس کی اس جیسی کوئی اور عبادت نہیں۔ اور پھر روزے کے جو روزے دار کے منہ کی جو بدبو ہوتی ہے، وہ بدبو جو کہ لمبا وقت اس کا معدہ خالی رہنے کی وجہ سے اندر سے بدبودار ہوا نکلتی ہے منہ کے ذریعے، تو وہ جو بدبو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کستوری کی خوشبو ہے اس سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ اور اسی طرح ایک فضیلت یہ ہے کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں رکھی ہیں، ایک وہ خوشی جب کہ وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اس کو روزہ پورا کر کے روزہ اپنا پورا کرنے پر اور افطاری پر خوشی ہوتی ہے، اور دوسری وہ خوشی جب کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، تو اس وقت جو روزے کا وہ اجر دیکھے گا اس پر وہ اس کو بہت خوشی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ خوشی عنایت فرمائے۔ یہ بعض چیزیں ہیں جو روزے کی فضیلت میں ہیں، اور میں نے یعنی یہاں پر اختصار کی وجہ سے ان کی جو احادیث ہیں وہ ذکر نہیں کی۔ رمضان مبارک میں ایک بہت اہم روزہ تو اہم ترین کام ہے رمضان میں کیا جانا چاہیے اور فرض کام ہے۔ دوسری ایک اور اہم جو عبادت رمضان میں کی جانے والی وہ تراویح کی عبادت ہے۔ تراویح، قیام اللیل، تہجد، یہ سب ایک ہی عبادت کے نام ہیں۔ دوسرے دنوں میں اسی کو قیام اللیل، تہجد کہا جاتا ہے، جبکہ رمضان میں جو قیام اللیل کیا جاتا ہے اس کو تراویح کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے خاص طور مسجد میں بعض جماعت عشاء کے بعد آ کے وہ تراویح ہے، بعد میں جو خود بندہ پڑھے گا وہ تراویح وہ قیام اللیل ہے، ایسا فرق نہیں ہے۔ لوگ رمضان میں جو قیام اللیل ہے یا رمضان میں تہجد ہے دونوں ایک ہی چیزیں، رمضان میں قیام اللیل اسی کو تراویح کہتے ہیں، دوسرے دنوں میں تراویح نہیں کہتے، دوسرے دنوں میں صرف قیام اللیل کہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے رمضان میں جو عشاء کے فوراً بعد ہم اکثر عشاء کے فوراً بعد جو یعنی قیام اللیل باجماعت ادا کرتے ہیں، اس کے حوالے سے جو بعض احکام ہیں، بعض اس میں جو یعنی ہدایات ہیں احادیث میں، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تہجد کا ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عام حکم دیا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، لیکن رمضان میں بہرحال جو قیام اللیل ہے اس کی ایک خصوصیت ہے جو کہ اور باقی دنوں میں وہ خصوصیت نہیں ہے، اتنا ثواب دیگر دنوں میں قیام اللیل کا نہیں ہے جو کہ رمضان مبارک میں۔ تو اس حوالے سے پہلی بات یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ من قام مع الامام
حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلہ، تو بلا شبہ جو شخص امام کے ساتھ کھڑا ہوا حتیٰ کہ امام فارغ ہو گیا تو اس کے لیے قیام لیل لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں اللہ کی رحمت، کتنی رحمت ہے ہمارے لیے، کتنی آسانی فرمائی گئی ہے کہ جو ایک تو یہ کہ جو عشاء کے فوراً بعد نماز ہم پڑھ رہے ہیں تراویح، وہ اس پہ تہجد کا ثواب لکھا جاتا ہے، قیام لیل کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ عشاء سے لے کے فجر تک، ہم میں سے کون ایسا جو اس کی طاقت رکھتا ہے کہ عشاء سے فجر تک قیام کرے یا نماز پڑھتا رہے نفلی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی رحمت کی ہے کہ اگر بندہ امام کے ساتھ یعنی کھڑا ہوا اور شروع سے آخر تک اس نے تراویح پڑھی، حدیث میں آ رہا ہے حتیٰ کہ وہ فارغ ہو گیا، یعنی اسے عشاء کے بعد تراویح ہوگی، اس کے بعد وطر ہوں گے، وطر کے بعد وہ فارغ ہو گیا، آخر تک وطر کے آخر تک امام کے ساتھ ہو رہا، تو اس کے لیے ایسا ثواب لکھا جاتا ہے جیسے کہ وہ پوری رات اس نے قیام کیا، چھوٹا سا حصہ رات کا قیام کرنے کی وجہ سے اس کے لیے ثواب کیسا لکھا جاتا ہے جیسا کہ پوری رات اس نے قیام کیا۔ اور قیام کے بارے میں ایک فضیلت، ایک اور جو حدیث اس بارے میں آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی خوشخبری اس پر سنائی ہے، جس آدمی نے رمضان میں قیام کیا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، احتساب یعنی صرف اللہ سے اجر طلب کرنے کے لیے، تو اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف فرما دیے گئے۔ تو یہ گناہوں کی معافی کا بھی ایک سبب ہے کہ آدمی راتوں کو قیام کرے، پہلے سے یہ تہیہ کریں، وہ رمضان شروع نہیں ہوا، ہم نے شروع سے پہلی رات سے آخری رات تک یہ جو اجر ہے اس کو فوت نہیں ہونے دینا، کسی رات میں ہم نے اس اجر کو ضائع نہیں کرنا، پوری رات کا جو قیام ہے وہ یعنی اس کے اجر کو ہم نے اللہ کی توفیق سے حاصل کرنا ہے۔ اور یہاں جو فرمایا گیا کہ جس نے رمضان کا قیام کیا اس کے، تو یہ حدیث تبھی پوری آئے گی نا کہ پورے رمضان کا قیام کیا، یعنی ایک رات، 2 راتیں، 10 راتیں قیام کرنے سے یہ حدیث نہیں پوری آئے گی۔ اس حدیث کا معنی کیا ہے کہ جس نے رمضان کا قیام کیا، معنی یہ ہوا کہ جس نے پورے رمضان کا قیام کیا، یعنی ہر رات تو اس نے قیام لیل کا اہتمام کیا جو ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، تو گزشتہ گناہ معاف فرما دیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اجر نصیب فرمائے۔ اسی طرح شفاعت، جو قیام لیل ہے یعنی رات کو نماز پڑھنا، وہ بھی بندے کی سفارش، رات کو کیوں آدمی جب تہجد پڑھتا ہے یا قیام لیل تراویح پڑھتا ہے تو اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے، سب سے زیادہ وقت کس چیز پر لگایا جاتا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت پہ۔ قرآن پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، آگے والا پڑھتا ہے، پیچھے والا سنتے ہیں۔ تو اس قرآن کریم کے بارے میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ روزہ اور قرآن وہ بندے کے لیے قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ یہاں آپ یہ بھی دیکھیں گے روزہ اور قرآن ان کا اکٹھا ذکر کیا گیا، اس کا مطلب دونوں میں بڑا گہرا ربط ہے، گہرا تعلق ہے، اکٹھا ذکر کیا گیا، قرآن، روزہ اور قرآن اس سفارش کریں گے، دونوں کا بہت گہرا تعلق ہے۔ تو جب روزہ آئے، رمضان آئے، تو اس میں تو مسلمان کا ایک بڑا ہدف، ایک ٹارگٹ جو ہے وہ قرآن کے ساتھ یعنی تعلق اپنا مضبوط رکھنا ہونا چاہیے۔ قرآن پڑھنا، اس کو قرآن کی تلاوت خود کرنا، اس کو سننا، اس کو سمجھنا، عمل کرنا، اس سب سے زیادہ اس چیز کا اہتمام رمضان مبارک میں ہونا چاہیے۔ خاص تعلق ہے رمضان کا قرآن کے ساتھ۔ اس حدیث میں آ رہا ہے کہ روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ روزہ کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اس کو کھانے پینے سے اور شہوات سے، نفسانی خواہشات سے دن بھر روکی رکھا، تو بس میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو، اے میرے رب، میں نے اس کو رات کو سونے سے روکی رکھا، بس میری سفارش اس کے بارے میں قبول فرما۔ منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فیشفعان، دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں کی سفارش ہمارے حق میں بھی لکھ دے قیامت کے دن۔
یہ تراویح کے حوالے سے کتنی تراویح اور اس کی کیفیت، اس میں ہمیں کیا نبوی ہدایت ملتی ہے. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کی نماز، رمضان میں رات کی نماز کیسے ہوتی تھی. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں یا غیر رمضان میں یعنی 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے. حضرت عائشہ نے صراحت فرمائی کہ رمضان میں یا غیر رمضان میں، خاص طور پہ اس کا ذکر کیا، رمضان ہو یا غیر رمضان، اس میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا کہ وہ 4 رکعتیں پڑھتے، یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، تم ان کے حسن، ان کا جو حسن اور ان کے لمبائی طوالت اس کے بارے میں نہ پوچھو. یعنی میرے لیے تو بیان کرنا وہ مشکل ہے، تم میرے سے یہ نہ پوچھو کہ ان کا کیا حسن ہوتا تھا، کیا خوبصورتی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور ان کی کتنی طوالت ہوتی تھی. 4 رکعتوں سے مراد 2 رکعتیں پھر ساتھ 2 رکعتیں، 2 رکعتیں سلام پھیر کے پھر 2 رکعتیں، تو 4 رکعتیں پڑھتے، تم ان کے حسن طول کے بارے میں نہ پوچھو. پھر وہ کہتی ہیں پھر آپ 4 رکعتیں پڑھتے تم ان کے حسن اور طول کے بارے میں نہ پوچھو، پھر آپ 3 رکعتیں پڑھتے، 3 وتر ادا فرماتے. اور شاید اس سے بیان کے انداز سے لگتا ہے جیسے علماء نے کہا کہ 4 رکعتوں کے بعد تھوڑا سا آپ آرام کیا کرتے، اس کے بعد پھر 4 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. لمبی، بہت اچھی، عمدہ ترین اور لمبی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ تو وتر سے پہلے سو جاتے ہیں، کئی دفعہ آپ یعنی سو جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ میری دونوں آنکھیں سو جاتی ہیں لیکن دل میرا نہیں سوتا. تو یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت تھی کہ آپ اگر سوتے تھے تو سونے سے بھی، کیونکہ آپ کا دل نہیں سوتا تھا، صرف آنکھیں سوتی تھیں، تو آپ کا وضو اس لیے قائم رہتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے، اٹھ کے گہری نیند سو کے بھی اٹھ کے دوبارہ نماز پڑھتے، وضو نہیں، صرف سونے کی وجہ سے وضو دوبارہ نہیں فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک چیز تھی کہ آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا. تو یہ جو حدیث ہے اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو یعنی رکعتوں کی تعداد اور ان کا حسن طول اس کا یہاں پر ذکر ہوا ہے. وطر اس حدیث میں جو بیان ہو رہا ہے 3 وطروں کا ذکر ہو رہا ہے کہ آپ 4 پڑھتے، اس کے بعد 3 وطر ادا فرماتے تھے. لیکن اگر 1 رکعت وطر پڑھا جائے تب بھی درست ہے، کیونکہ دوسری حدیث میں یہ آتا ہے کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ قیام لیل کیسے کیا جائے، رات کی نماز کے بارے میں بتائیے. آپ نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنی مثنی، کہ رات کی نماز 2 کر کے. فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ، تو پھر جب تمہیں صبح کا ڈر ہونے لگے تو 1 رکعت وتر پڑھ لو. تو 2 کر کے 1 رکعت وتر سے مراد یہ تو نہیں کہ صرف 1 وتر یعنی پہلے کچھ بھی نہیں پڑھنا. آپ نے فرمایا 2 کر کے رات کی نماز پڑھنی ہے. صبح کا ڈر ہونے لگے کہ صبح طلوع ہو جائے گی، تو صبح ہونے سے پہلے تم 1 رکعت وتر ادا کر لو. اس حدیث میں 1 وتر کا ثبوت مل رہا ہے. تو 3 وتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام طور پہ جو فعل سے ثابت ہے 3 وتر، لیکن یہاں پہ 1 وتر بھی ثابت ہے. اس کے علاوہ بھی اس بارے میں احادیث آتی ہیں. یہ تو قیام لیل کے حوالے سے بعض باتیں تھیں. ہم آخری اپنے موضوع پہ اختصار کے ساتھ آتے ہیں. رمضان کے بعد جو اہم یعنی مسائل ہیں ان کے بارے میں. پہلی بات، روزوں کا آغاز چاند دیکھنے سے ہوتا ہے. چاند دیکھ کے ہی روزے رکھنا شروع کیے جاتے ہیں، چاند دیکھ کے ہی ختم کیے جاتے ہیں. وہ دن جو کہ 30 شعبان کا دن جو ہوتا ہے، جس میں کہ یعنی امکان ہوتا ہے کہ اچھا ہو سکتا ہے اصل میں رمضان ہو لیکن چاند نظر نہ آیا ہو، اس کا روزہ رکھنے کی اجازت نہیں. اگر چاند نظر آیا 29 کے بعد تو ٹھیک ہے، نہ آیا تو آپ نے 30 شعبان کے 30واں دن ہی اگلا تصور کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد ہی رمضان جو ہے وہ پہلا رمضان ہوگا.
تو روزوں کا آغاز چاند دیکھنے سے ہوتا ہے، اسی طرح عید کا چاند بھی. اور اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ ایک دفعہ لوگوں نے چاند دیکھا رمضان کا، چاند ان کو نظر آ گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو 2 راتہ چاند ہے، یعنی کہ پہلی رات کا چاند نہیں لگ رہا ہے، دوسری رات کا چاند ہے. تو جب وہ لوگ جب حضرت عبداللہ بن عباس ترجمان القرآن رضی اللہ عنہ ان سے ملے رضی اللہ عنہما، ان سے ملے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو چاند ہے تو 2 راتیں یا 3 راتوں کا چاند اس دفعہ طلوع ہے. تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ اللہ نے اس کو تمہارے لیے بڑا کر دیا، تم نے اس کو پہلی رات میں ابھی دیکھا ہے، بس اس کو پہلی رات کا ہی صبر کرنا. یعنی 29 کے بعد چاند دیکھنے کی کوشش کی، 30 شعبان کی رات کو نہیں نظر آیا، اگلے دن نظر آیا. اب وہ چاند اگر لگ رہا ہے کہ یہ تو بڑا چاند ہے، یعنی لگ رہا ہے کہ دوسرے دن کا ہے، تیسری رات کا ہے، تو اس شک میں نہ پڑیں گے نہیں اس کا مطلب ہمارا ایک روزہ تو پھر فوت ہو گیا. وہ آپ کو جو دکھائی دے رہا ہے پہلی رات جب چاند دکھائی دے رہا ہے تو اسی پہ ہی عمل کیا جائے. بہرحال یہ تو اجتماعی طور پہ فیصلے ہوتے ہیں. شک کے دن کا روزہ اس کے بارے میں بات ہو گئی ہے. اور تیسرا حکم یہ کہ روزہ اجتماعی طور پہ جب روزہ رکھا جائے گا تو وہی روزہ کا الصوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون، یعنی کہ روزہ تب ہے جب کہ تم سب اجتماعی طور پہ روزہ رکھو، اور افطاری یعنی روزہ کا جو افطار کرنا ہے یعنی رمضان کا اختتام تب ہے جب کہ تم سب عید الفطر کرو، اور اسی طرح عید الاضحیٰ بھی تب ہے جب کہ تم سب عید الاضحیٰ کرو. یہ ایک اجتماعی معاملہ ہے. سعودی عرب کی دائمی کمیٹی برائے افتاء اللجنہ الدائمہ، یہ انہوں نے اس حوالے سے یعنی بڑی وضاحت سے جو موقف پیش کیا، اس میں بڑے جید علماء موجود تھے، یعنی ان کی سربراہی میں، اس بارے میں کہ کیا جو ایک جگہ چاند نظر آنا اس کا اعتبار ہر جگہ کیا جائے گا یا ہر جگہ کا چاند علیحدہ علیحدہ دیکھا جانا ضروری ہے. ایک جگہ چاند نظر آ گیا تو بس ہر جگہ اعلان کر دیا جائے گا رمضان شروع ہو گیا، یا اپنے اپنے حساب سے چاند. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اجتماعی معاملہ ہے. جو اسلامی ریاست ہے وہ جو فیصلہ کرے سب لوگوں کو اس کی پابندی کرنی ہے، اس میں اختلاف نہیں وہ کر سکتے. ایک جگہ اسلامی ریاست فیصلہ کرتی ہے یہاں چاند نظر آ گیا، اب سارے ملک میں فیصلہ چاند ہوگا، تو بس اب اس پہ عمل ویسا ہی ہوگا. جب وہاں اس اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے اسلامی حکومت تو اس نے جو فیصلہ کیا سب لوگ اس کے پابند ہیں. جہاں پہ اسلامی ریاست نہیں ہے، جہاں پہ اقلیات ہیں، مائنورٹیز ہیں، وہاں پہ جو بھی مسلمانوں کی مرکزی نمائندہ کمیٹی وغیرہ ہو تو وہ جس رائے کو اختیار کرے، جس طریقے سے وہ یعنی قرار دے کہ اب یہ یعنی چاند طلوع ہو گیا سب نے روزہ رکھنا ہے، تو اسی پر ہی عمل کیا جائے. اس میں انفرادی طور پہ اکیلا بندہ کبھی اللجنہ دائم یا اسلامی ریاست نے تو یہ فیصلہ کیا ہے لیکن میں اس کو نہیں مانتا کیونکہ یہ اتحادی مسئلہ ہے، میں دوسری رائے کو مانتا ہوں، میں نے آج روزہ نہیں رکھنا یا آج میں نے روزہ رکھنا ہے، یہ درست نہیں ہے. تو اجتماعی جو معاملہ ہے اس میں یہ اجتماعیت یعنی اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. یہ لجنہ دائمہ ان کا اس بارے میں فتویٰ تھا. اگلی بات یہ کہ چاند کے لیے، رمضان کے چاند کے لیے ایک گواہی کافی ہوتی ہے، جبکہ عید کا چاند کے لیے 2 گواہیاں ضروری ہوتی ہیں. پھر شعبان کے دوسرے نصف میں روزہ رکھنا، یہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے کیا یعنی دوسرے نصف میں روزے رکھنا کیا یہ اس میں کراہت ہے کہ نہیں ہے. تو جمہور علماء کا اس میں یہی موقف ہے کہ اس میں اگر رمضان کے احتیاط کے طور پہ نہ رکھے جائیں بلکہ کیونکہ شعبان گزر رہا ہے اس لیے روزے رکھیں، اور خاص طور پہ اگر روزے رکھنے پہلے سے شروع کیے ہوئے ہیں، پہلے سے شروع کیے ہوئے ہیں کسی نے نفلی روزے رکھنے، تو اس میں روزے دوسرے نصف میں بھی رکھنے میں حرج نہیں. البتہ رمضان آنے سے 1-2 دن پہلے روک دینے چاہیے. حدیث میں یہ تو صاف ممانعت آئی ہے، رمضان سے 1-2 دن پہلے روزے رکھنے بند کر دو. اس مسئلے میں اور بھی رائے واللہ اعلم. سحری کے حوالے سے جو نیت ہے وہ لازمی ہے رات سے کرنا. رات سے مراد یہ کہ فجر طلوع ہونے سے پہلے نیت، دل سے نیت کرنا. الفاظ ثابت نہیں ہے کوئی نیت کے، دل سے نیت کرنا کہ ہاں میں نے روزہ رکھنا ہے.
آنے والے دن کا روزہ رکھنا ہے تو وہ فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے. سحری کا اہتمام کرنا چاہیے. سحری میں تاخیر کرنا سنت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ 50 آیتوں کے بقدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقفہ ہوتا تھا سحری ختم کرنے اور اذان کے درمیان. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ اذان، اور ایک مسئلہ ہے کہ جب تک اذان ہو نہیں جاتی تو کھانا پینا جائز ہے. اس سے پہلے کوئی وقفہ نہیں ہے کہ ابھی اذان کا وقت نہیں ہوا لیکن کھانا پینا حرام ہو گیا، ایسا نہیں. جب تک اذان کا وقت نہیں ہوتا کھا پی سکتے ہیں. ہاں لیکن جب اذان ہو جائے اس وقت رک جانا ہے. یہ کانسیپٹ کہ اذان ہوگی ہے، جب تک اذان ختم نہیں ہوتی آپ کھا سکتے ہیں، یہ نہیں درست ہے. ہاں البتہ حدیث میں یہ آیا کہ کسی بندے کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے تو اس کو رکھنے کی ضرورت نہیں، وہ کھا لے. اس نے گلاس پکڑا ہوا پی رہا ہے، کوئی لقمہ ہاتھ میں اس کو، تو وہ جو ہاتھ میں چیز ہے اس کو وہ کھا سکتا ہے، اتنی اس کی اجازت دی گئی. لیکن یہ کہ یعنی اذان کے آخر تک ایسی بات درست نہیں. ایک اور مسئلہ یہ کہ اگر سحری کے وقت غسل کرنا انسان پہ بھی واجب ہے تو اسی حالت میں وہ سحری کر سکتا ہے اور روزہ شروع کر سکتا ہے. لیکن پھر نماز سے پہلے اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے، غسل جنابت، اور اس کے بعد نماز پڑھے. یہ تو جائز نہیں ہوگا کہ وہ ویسے ہی اس کے بعد سو جائے اور پھر یعنی سورج نکلنے کے بعد غسل کریں. نماز سے پہلے غسل ضروری ہے، لیکن روزہ شروع کرنے کے لیے طہارت لازمی نہیں ہے. یعنی غسل جنابت کرنا پہلے لازمی نہیں ہے، جیسا کہ سنت سے ثابت ہے. روزے کا جو روزے میں کیا چیزیں منع ہوتی ہیں، کھانا پینا منع ہے، ازدواجی تعلقات منع ہیں، اور یہ تو مادی چیزیں ہیں. اور جو معنوی جو بھی گناہ کے کام ہیں، جھوٹ بولنا ہے، اور اسی طرح اور جو لغو باتیں، غلط چیزیں، ان سے بھی دور رہنا چاہیے. ان سے بھی روزے کا اجر برباد ہوتا جاتا ہے. اسی طرح قے کرنا، اگر جان بوجھ کے آدمی قے کرے منع ہے، یعنی اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر خود سے آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بھول کر کھائے کوئی مسئلہ نہیں، جتنا بھی اس نے کھا لیا، جیسے یاد آیا اس کے لیے رک جانا اس میں پھر ضروری ہے. غسل کرنا روزے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائز ہے. سرما لگانا، خوشبو لگانا، اسی طرح جو مہندی لگانا ہے، مسواک کرنا ہے، چاہے شروع میں ہو آخر میں ہو، روزے میں کسی وقت بھی دن کے کر سکتے ہیں. انجیکشن لگانا، اس میں تفصیل ہے. انجیکشن اگر غذا کا انجیکشن ہے جس سے کہ طاقت حاصل ہوتی ہے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر دوسرا انجیکشن ہے، صرف اس میں دوائی جا رہی ہے، میڈیسن، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر کسی کی مجبوری ہے کہ اس نے طاقت کا انجیکشن لگانا ہے، مجبوری ہے تو ٹھیک ہے لگائے، لیکن اس کا روزہ باقی نہیں رہے گا، پھر اس روزے کی وہ قضا دے گا. تو مریض کا حکم ہے. اسی طرح جو گیلا کپڑا لگانا، مثلا دھوپ زیادہ تو آپ روزے آسانی کے لیے سر پہ گیلا کپڑا رکھ لیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. بال کٹوانا، حجامت کروانا، کوئی مسئلہ نہیں. بچوں کا روزہ، اس حوالے سے جو بچوں کو جو روزہ ہے وہ ان کو جب 7 سال کے ہو جائیں تو جیسے نماز کے بارے میں آتا ہے اسی طرح ان کو ترغیب دی جائے گی. جتنی ان کی طاقت ہے ان کو کوشش کرنی چاہیے اتنے رکھوائیں. 10 سال کے ہو جائیں پھر ان کو حکم دینا چاہیے. لیکن فرض کب ہوں گے؟ جبکہ بالغ ہو جائیں. بالغ جب ہو جائیں، بلوغت کا پتہ چلتا ہے، یا تو ان پہ نہانا واجب ہو جائے، یا زیر ناف بال آ جائیں، یا پھر ہجری اعتبار سے 15 سال ان کی عمر پوری ہو جائے. تینوں میں سے کوئی بات بھی ہو تو پھر وہ بالغ ہوتے ہیں. فرض تب ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ان کی تربیت کے لیے، بڑوں کے لیے لازم ہے کہ ان کو اس پہ ان کی تربیت کریں. اسی پر اکتفا کرتے ہیں. یہ بعض چیزیں ہیں جو اس کی خصوصیات، یعنی رمضان کے فضائل، رمضان کے احکام کے حوالے سے ایک مختصر سی یاد دہانی ہے. اللہ تعالی ہمیں دین اور دنیا کی بھلائی کے ساتھ رمضان کو پانے کی سعادت نصیب فرمائے، اور ہمیں اس میں وہ کام کرنے کی توفیق دے جو کہ اللہ کو ہمارے سے مطلوب ہیں، اور خوب ہمیں اس میں اجر سمیٹنے، خوب سے خوب نیکیاں جمع کرنے کی، نیکیاں کرنے کی، اجر و ثواب سمیٹنے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گناہوں کی معافی کروانے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان سے پہلے جو اس کی تیاری اصل میں کرنی چاہیے اللہ ہمارے نصیب میں وہ لکھ دے. باقی رمضان کی فکر ہو، اس کی صحیح تیاری ہم کرنے والے بن جائیں. اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے، اس مجلس کو مبارک بنائے.
مزید اس مجلس کو بارونق بنائے اور قرآن و حدیث کو یعنی اس کو پڑھنا سمجھنا ہمارے لیے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں کو خیر کا منبع اللہ تعالیٰ بنا دیں، شر سے بے دینی سے ہمارے گھروں کو محفوظ فرمائے۔ اے اللہ اس گھر پر بھی خاص اپنی رحمت نازل فرما، کرم نازل فرما، برکتیں اس گھر کو مبارک بنا اور ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہماری جو مشکلات ہیں، ہماری بیماریاں، اے اللہ مصیبتوں کو بلاؤں کو ہمارے سے دور فرما دے۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔ جو قرآن پڑھنا ہے رمضان میں جی